ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ جو بہادر ہے وہ بہادری یہ سمجھتا ہے کہ جی میں کسی کو دبا دوں گا، میں کسی کو ڈرا، اور مجھ میں بہت طاقت ہے. شیر خدا اور بہادری کی اگر مثال لیں تو ان کی تو کوئی ملتی نہیں ہے. لیکن ہم نے یہ سنا بھی ہے اور آپ لوگوں کے ہی اس سے سنا ہے کہ وہ جتنے بہادر تھے اتنے ہی رحم دل بھی تھے. بالکل بہت اچھا آپ نے یہ وہ کیا ہے کہ رحم دلی آل محمد کے کو وراثت میں ملی تھی، اور یقیناً آپ کی رحم دلی جو ہے وہ آپ کسی کو پریشان حال نہیں دیکھ سکتے تھے. یہاں تک کہ دیکھیں طاقت نہ رکھتے ہوئے کسی کو معاف کرنا جو ہے کوئی کمال نہیں ہے. بالکل طاقت رکھتے ہوئے کوئی معاف کرے تو وہ کمال ہے. بے شک. حضرت علی جو ہے وہ ایک کے ساتھ جو ہے وہ جنگ میں ہیں، اور وہ کافر کہتا ہے کہ علی اپنی تلوار مجھے دے دو، یعنی تلوار دے دو. حضرت علی نے تلوار اٹھائی اور اس کو پیش کر دی. اب وہ دیکھ رہا ہے، کہنے لگا علی اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، اس لیے کہ اب علی کے پاس تو تلوار نہیں تھی، اس کے پاس تلوار ہے اور یہ ہاتھ خالی کھڑے. مولا نے مسکرا کے کہا کہ مجھے میرا اللہ بچائے گا، مجھے اپنے اللہ پہ یقین کامل ہے. یہ اس کے جملے، جب مولا کائنات کے جملے اس نے سنے تو آپ کے قدموں پہ گر گئے کہ اتنا یقین سچا دین ہے جس میں اتنا یقین ہے کہ اپنا یعنی جس کے اپنی یعنی امان، وہ ذوالفقار جو جس کے لیے کہا جاتا تھا کہ وہ حضرت علی سے باتیں کرتی تھی، اور جس کی 7 نسلوں میں بھی مومن ہوتا تھا، وہ تلوار اس کے لیے نہیں چلتی تھی. یعنی ایک جنگ میں جو ہے ایک صحابی کی تلوار ٹوٹی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کھجور کی ٹہنی توڑی، تلوار بن گئی، دے دی. دوسرے تشریف لائے، دے دی. مولا کائنات کی تلوار ٹوٹی، علامہ حلمینی کہتے ہیں جب ٹوٹی تو سرکار کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے تلوار دیں. آپ نے مسکرا کے کہا تمہیں کیوں دوں؟ کہا یا رسول اللہ ان کو جو دی تھی. کہا ان کو تو پہلے بھی دی تھی، اگر تمہیں پہلے دی ہوتی تو میں اب دیتا. اب یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ آسمان سے جبرائیل یہ صدا دیتے ہوئے نازل ہوئے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. تو جن کی تلواریں آسمان سے آئیں اور جن کی بہادری اور شجاعت اور رحم دلی یہ ہو کہ ڈاکٹر گیبن جرمن کا فلسفی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے علی جیسا عادل حاکم نہیں دیکھا، میں نے سارے ادیان پڑھے. علی وہ عادل حاکم ہے کہ اس نے اپنے منہ میں اس وقت تک نوالا نہیں رکھا جب تک اس کو یہ یقین نہیں ہو گیا کہ میرے رعایا میں کوئی بھوکا نہیں. کسی نے کہا مولا حاتم کے تو 12 دروازے تھے، ہر دروازے سے کچھ نہ کچھ دیتا تھا. مولا نے مسکرا کے کہا ایک ہی دروازے سے اتنا دے دو کہ دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں. تو سخاوت ان کے گھر کی ہے. سب کچھ راہ خدا میں دیں اور شکر کر لیں. آپ یہ دیکھیں کہ افطار کا وقت اور میرے پاس ایک روٹی ہو، سائل دروازہ بجائے، میں آدھی روٹی توڑوں گا اس کو دے دوں گا. قرآن کا شہری بھائی کہیں گے کہ پوری دے دیں، میں کہوں گا میں انسان نہیں ہوں، میں نے بھی تو روزہ رکھا ہے، آدھی دے دی، بس یہی تھا. مگر یہ وہ ہیں کہ ان کے دروازے پہ ایک دن فقیر آ جائے، ایک دن یتیم آ جائے، ایک دن مسکین آ جائے، اور روزے کے افطار کے وقت یہ اپنے حصے کی پوری روٹیاں دے دیں اور نمک اور پانی سے افطار کریں تو پھر خدا سورہ دہر کو نازل کرے. تو جن کے عمل پہ قرآن کی آیتیں نازل ہوں، وہ علی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے. ایک سائل نے آ کے مولا نماز پڑھ رہے ہیں، ایک سائل نے کہا ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا؟ صف کھڑی ہوئی ہے، نماز ہو رہی ہے، دوبارہ صدا دیا ہے کوئی علی اللہ کے نام پہ دینے والا؟ جب تیسری دفعہ اس نے کہا کہ میں اللہ گواہ رہنا کہ میں تمہارے گھر سے خالی جا رہا ہوں، مولا کائنات کے ہاتھ میں یاقوت یمنی کی انگوٹھی تھی، آپ نے حالت رکوع میں وہ انگوٹھی دی، قرآن کی آیت آئی اللہ ولی اس کا رسول ولی، اور وہ ولی جو دیتے ہیں حالت رکوع میں زکوٰۃ. تو جن کے عمل پہ قرآن کی آیتیں آئیں، اس علی کا احاطہ کہاں سے ہم کر سکتے ہیں؟ پوری کتاب عدالت انسانی یعنی عدل کے فیصلے، اب اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا، ایک عیسائی نے لکھی ہے. اس نے کہا میں نے پوری دنیا کے عادل حکمران دیکھے، مگر جب میں نے
ابو طالب کے بیٹے علی کی زندگی پڑھی تو مجھے ایسا عادل حاکم نظر نہیں آیا. اس کے پاس پیسے نہیں تھے کہ اس کتاب کو چھپواتا. وہ چرچ میں جا کے بیٹھ گیا. فادر نے دیکھا, پوچھا کیوں پریشان ہو؟ کہا مجھے پریشانی یہ ہے کہ میں نے مسلمانوں کے خلیفہ کے لیے کتاب لکھی ہے اس کے عدل پر, مگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اس نے کہا یہ چرچ میں جو ڈونیشن ہوتا ہے یہ تم مجھ سے ادھار لے لو اور اس کتاب کو پبلش کرو. جب وہ پبلش ہوئی تو پوری دنیا میں میں بھی جب باہر ملک گیا میں نے دیکھا کہ میں نے لائبریری میں دیکھا سڈنی میں کہ کئی زبانوں میں جو ہے اس کے ترجمے رکھے ہیں. مجھے حیرت ہوئی. علامہ صاحب پھر وہی بات ہو گئی کہ جو باہر کے لوگ ہیں وہ ان کو دیکھ کر تعلیمات حاصل کر رہے ہیں, اور اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم کیا کر رہے ہیں. اور ابھی جیسے کہ علامہ صاحب نے بتایا کہ اپنی تلوار حضرت علی نے کافر کو دے دی کہ بھائی ٹھیک ہے یہ لو, تو یہ ہوتا ہے پختہ یقین اللہ تعالیٰ پہ. ہمارا مسئلہ کیا آتا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں آتا ہے پتہ نہیں یہ کام ہوگا نہیں ہوگا. جب ہماری اس طرح کنیکشن ہی نہیں ہے, ہمارا اس طرح یقین ہی نہیں ہوتا کہ نہیں جو میں نے اپنے رب سے مانگا جائز ہے تو میرا رب ضرور پورا کرے گا اگر میرے حق میں بہتر ہے, لیکن ہمارے ذہنوں میں کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے. اور جیسے کہ علامہ صاحب نے بتایا, ظاہر ہے ان کی نالج تو بہت زیادہ ہے کہ باہر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کتابیں لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس سے سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, تو پھر ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے